أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ہر چیز نمایاں ہوگی. یہ زمین نہ اس میں پہاڑ رہیں گے، نہ ندی نالے رہیں گے. ساری زمین ایک روٹی کی مانند بالکل برابر، جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، یہ کیفیت اختیار کر لے. جس مالک نے اس زمین میں پہاڑ پیدا کیے بنائے، اس زمین کو سہارا دینے کے لیے تاکہ یہ غیر طبعی حالت میں ہلے نہ، اللہ اکبر، یہ پہاڑ قیامت کے دن روئی کی طرح اڑ جائیں، کوئی نام و نشان ان کا باقی نہیں رہے. اور زمین سمندر میں تیز ہواؤں کی تھپیڑوں میں گری ہوئی کشتی کی کیفیت زمین کی ہوگی، اور اس پر انسان کھڑا ہوگا. سوچ لینا چاہیے کہ اس پر کھڑا کس طرح ہونا ہے، کتنا نازک اور کتنا خوفناک مرحلہ ہے. ذرا سا بھوچال آ جائے، ہم تلولا اٹھتے ہیں اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن وہاں تو ساری زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ساری زمین ہل رہی ہو اور بڑی تیزی سے ہل رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس پر انسان کے قدم تھمائے گا، ورنہ انسان کی تو سقط نہیں کہ ایسی کیفیت میں اس زمین پر قدم بھی رکھ سکے. اور اس وقت جس وقت یہ کیفیت ہوگی اور سارے انسان اور جن حتیٰ کہ فرشتے بھی سب مر چکے ہوں گے سور بھونکنے کے نتیجے میں،
اس وقت اللہ ذوالجلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں تو تم اپنی بادشاہت کا ڈنکا بجاتے تھے، آج کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کی طرف سے یہ بالآخر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ ایک جو سب پر غالب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کے فیصلے ہیں۔ آج اسی سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بادشاہ ہے اور اس دن اللہ رب العزت نے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ہمارے فیصلے ہوں گے کیسے؟ بادشاہ جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ نے تو خود فرمایا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے اور اللہ جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فیصلے کوئی بے ہنگم اور بے ترتیبے نہیں ہیں، ان کے فیصلوں کا انداز، ترتیب وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دی۔ اور اس آیت میں یہ جو آج موضوع سخن ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہو۔ بادشاہ تو میں ہوں، لیکن کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی پہ زیادتی نہیں کروں گا۔ جو کچھ انسان نے کمایا ہے اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں۔ لیس انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ میرا تعارف رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے یہی بات ارشاد فرمائی، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، جو عقیدہ رکھا ہے، جو عقیدہ اپنایا ہے، اس عقیدے اور اس عمل کے مطابق جو اس نے قسم اختیار کیا ہے، اس کے مطابق ان کی قسمتوں کا فیصلہ ہو۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اگر ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اور اگر ایک ذرے کے برابر گناہ ہوگا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو وہ بھی انسان اپنے سامنے دیکھ لے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہی بات مختلف مقامات پر، ایک جگہ ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بات میری ذہن میں آئی ہے، وہ آپ سے عرض کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمارے ہاں یہ تو کچھ ساتھی نماز پڑھ لیتے ہیں، حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جس وقت معاملات کی بات آتی ہے تو معاملات میں ہم بالکل ایک لحاظ سے زیرو ثابت ہوتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کو پلے باندھ لیا جائے تو پھر سارا بگاڑ کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے لیے حرز جاں بناتے ہی نہیں۔
اس کو اپنے لیے اہمیت دیتے ہی نہیں اپنے نزدیک. اور جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہ انداز دیکھیے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایماندار نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج زکات کرتا رہے، لیکن خبردار لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب وہی چیز وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے جب تک پسند نہ کرے، وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں سب سوچنا چاہیے ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا اچھا سمجھتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے تو ہم کسی کو نقصان کیوں پہنچائیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی دکان پر جائیں تو ہمیں سودا صحیح ملے، چوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، قیمت زیادہ نہ ہو، تو پھر بھائی دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں، دوسرے کے بارے میں بھی یہی سوچیں، اسے بھی دھوکہ نہ دیں. لیکن ہمارا مزاج تو بالکل اس کے برعکس. اور یہ بات کہتے ہوئے یقین جانیے شرم محسوس ہوتی. آپ عالم کفر میں نکل جائیں، وہاں سے آنے والے ساتھی بتلاتے ہیں جاپان ہو، کوریا ہو، جرمنی ہو، یہ ممالک یورپ کے بعد کاروبار میں گھپلا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، چوری نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دغا نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے. یہ غیر مسلمان ہو کے یہ سارا کام کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے بھی ہیں، مگر سب کچھ ہڑپ کیے جا رہے ہیں، ہر چیز ہضم کیے جا رہے ہیں. بتلائیے ہمارا ایمان کیسا ہے؟ سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہر ساتھی کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو، کہ ہم تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. ان کے حالات سنتے ہیں تو یقین جانیے قرون اولیٰ کے صحابہ اور تابعین کا دور یاد آتا ہے. وہ بھی اسی طرح تھے، ان کے ہاں کسی کوئی دھوکے کا تصور نہیں تھا، جھوٹ کا تصور نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں تو کوئی کام ایسا ہے نہیں جہاں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو. اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہو چلتی، اسی کی کار فرمائی. لیکن سن لے بات، اللہ نے فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. ہر ایک فیصلہ کر لے، آج ہی اپنے بارے میں فیصلہ سوچ لے کہ میرا فیصلہ کیا ہونے والا ہے. اگر میں کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں تو اللہ ذو الجلال میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل ارض والوں پر، زمین والوں پر رحمت کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے. لیکن ہم تو معاملہ ظلم کا کرتے ہیں، دھاندلی کا، دھوس کا کرتے ہیں، چدراہٹ کا کرتے ہیں کہ ہماری دھوس دھاندلی جو ہے وہ قائم رہے. لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائی. یہ دھوس دھاندلی بہت مہنگی پڑے گی. ابھی آپ سنیں گے بہت مہنگی پڑے گی. کوئی ایک معمولی سے معمولی چیز بھی قیامت کے دن اس کا انصاف ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان تو انسان، حیوانوں کو انصاف ملے گا. وہ انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین.
انصاف کا دن ہے. حیوانوں کو بھی انصاف ملے گا, جنوں کو بھی انصاف ملے گا, انسانوں کو بھی انصاف ملے گا. نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ آپس میں ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, کسی کو تکلیف نہ دو, کسی کو دکھ نہ دو. اللہ اکبر. خیر الناس من ينفع الناس. بہتر لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو خیر مانتے ہیں, بھلائی کا پیغام بنتے ہیں, بھلائی بانٹتے ہیں, بھلائی دیتے ہیں, بھلائی بانٹو, خیر بانٹو, شر نہیں, فساد نہیں, فتنہ نہیں. لیکن کیا کریں, بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا, سلطانی بھی ہے عیاری اور درویشی بھی عیاری. آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ درویشی بھی عیاری. درویشوں کے پاس درباروں کے اوپر ان گنت مال و دولت نکلتی ہے, ان گنت, جنہوں نے لوگوں کو دنیا سے دل دور کر کے آخرت کے ساتھ, اللہ کے ساتھ دل لگانا تھا اور یہ سبق دینا تھا. آج ہم اسی کی تجارت کر رہے ہیں, اس دنیا کی تجارت کر رہے ہیں دین کے نام پر. بات سمجھے ہو, دین کے نام پر. دنیا کے نام پر کوئی تجارت دنیا کی کرتا ہے تو یہ دنیا کا معاملہ ہے, لیکن دین کے نام پر اس قسم کی تجارت, انا للہ و انا الیہ راجعون, ڈوب پڑنے کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پر نبی علیہ السلام کا کیا اثاثہ تھا, ابوبکر صدیق کا کیا اثاثہ تھا, عمر فاروق کا کیا اثاثہ تھا, جن کو ہم اپنی آئیڈیل ہستیاں سمجھتے ہیں, انہوں نے کیا چھوڑا ہے, جنہیں اللہ ذو الجلال نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا فرمایا ہے, انہوں نے ہمارے سامنے کیا نمونہ پیش کیا ہے. کسی اور پر کیا شکوہ, ہم تو اپنے آپ پر شکوہ کرتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. جو مسجد اور مدارس سے وابستہ ہے, ان کا جب یہ حال ہے تو پھر کسی اور کا کیا کہنا, کسی اور پر کیا شکوہ اور کیا شکایت. اس لیے بھائی, للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جو نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, اس کو اللہ بھلائی دے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حسنہ کے معنی جنت ہے. یہاں قرآن مجید میں جہاں حسنہ کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد جنت. فرمایا للذین احسنوا الحسنی, جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے, بلکہ وہ زیادہ, ان کے عمل سے بھی زیادہ ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. عمل دل سے زیادہ تو یہاں بھی مل رہا ہے. ہماری ایک نیکی کا بدلہ 10 نہیں ملتا. گناہ ایک کا ایک ہے, لیکن نیکی کا بدلہ 1 سے 10 مل رہا ہے. نمازیں 5 پڑھتے ہیں, اجر 50 کا مل رہا ہے. زیادہ نہیں مل رہا, یہاں بھی مل رہا ہے. لیکن قیامت کے دن جو زیادہ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے رب ذو الجلال کا جنت میں دیدار. وہ ہے رب ذو الجلال کا جنت میں دیدار. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسے ہمارے پوچھا حضور ہم اللہ کی زیارت کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 14ویں کی رات کو دیکھنے میں تمہیں کبھی اشتباہ ہوا ہے؟ یہ 14ویں کا چاند ہے نہیں. فرمایا اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ رب ذو الجلال والاکرام سے ہم بات کر رہے ہیں. اللہ نصیبے میں کرے, جنت الفردوس عطا فرمائے.
اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ولا یرق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے چہرے نہ ڈھانپے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، نہ ذلت ان کے چہروں پر ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہ جنتی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اب مقابلہ دیکھیے، وہ جو برائی کا کسب کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، برا عقیدہ رکھتے ہیں، فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو بدلا جائے گا، زیادہ نہیں. جو کرے گا اسی کا بدلہ ملے گا. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، فرمایا ذلت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے علاوہ کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم جزءا من اللیل مظلما، ان کا چہرہ ایسا ہوگا کہ جیسے اندھیری رات میں اندھیری ہو رات ہو سیاہ، اسی طرح ان کے چہرے بھی قیامت کے دن سیاہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اللہ فرمائے اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ایمان کے بعد تم نے کفر اختیار کیا، ایمان کے آ جانے کے بعد، ایمان کی دعوت کے باوجود بھی تم نے کفر اختیار کیا، پھر آج اس کفر کا انجام بھگتو. مفسرین نے لکھا ہے بظاہر تو یہ آیت مرتدین کے بارے میں معلوم ہوتی ہے، لیکن سب کافروں کو یہ آیت شامل ہے، سب مرتدین کو ثابت ہے، تمام اہل بدعت کو شامل ہے. بلکہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور ان کا قرآن مجید کا ترجمہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ترجمہ الہامی ہے، اگرچہ اردو پرانی ہے لیکن بڑی معنویت ہے ان کے ترجمے میں. اب اسی آیت کا ترجمہ کر کے اس کا جو مفہوم موزی القرآن میں حاشیے میں مختصر دیا ہے وہ دیکھیے. فرماتے ہیں معلوم ہوا سیاہ منہ ان کے ہیں جو مسلمانی میں کفر کرتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ جو زبان سے مسلمان اور دل میں کفر، زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور دل سے الحاد، زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور آزادی کا سبب ہو رہا ہے اسی طرح یا نہیں ہو رہا؟ فرماتے ہیں جو منہ سے مسلمانی، جو منہ سے کیا کہتے ہیں سیاہ منہ ان کے ہوں گے جو مسلمانی میں کفر کرتے ہیں، منہ سے کلمہ اسلام کہتے ہیں اور عقیدہ خلاف رکھتے ہیں. سب گمراہ فرقوں کا یہی انجام ہوگا. جتنے مبتدی بدعتی فرقے ہیں، اول ہو یا آخری ہو، ابتدا کے یا اب کے یا قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، جن میں انحراف پایا جاتا ہے کتاب و سنت سے نہیں ہے الہی سے، ان کا یہی انجام ہوگا، ان کا نتیجہ یہی نکلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. دنیا میں یہ انجام تو دنیا میں بھی ہوتا ہے. نیکی انسان کو نیک نام بناتی ہے، بدی انسان کو بدنام کرتی ہے. کوئی دیکھا ہے جو بد کردار ہو اور لوگ اس کی تعریف کرنے والے ہو؟ بد کرداروں کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر ان کے اندر کوئی ضمیر یا دماغ کام کرنے والا ہو تو اپنے انجام کا یہی فیصلہ کر لیں کہ لوگ تو ہمیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا کیا فیصلہ ہو. لیکن اس طرف دھیان نہیں. دھیان ہے بس یا مال آئے یا چتراہٹ ملے.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ اللہ ذو الجلال نے فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کی جزا اس سے بہتر ایک نیکی کا ایک بدلہ نہیں، اس سے کئی گنا اللہ اجر عطا فرمائے گا، کئی گنا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، فرمایا کہ جو گناہ لے کے آئے گا اس کو اس کے گناہ کا بدلہ ملے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں، امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں، اور دوسرے محدثین نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاشر اللہ الناس قراطا غرلا بہما قلنا ما بہما، اللہ اکبر، کہ اللہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، لوگ ننگے ہوں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، گزشتہ خطبے میں بھی بتلا چکا ہوں۔ غرلا، جس طرح ماں کے پیٹ سے بے ختنہ پیدا ہوا تھا اسی طرح قیامت کے دن بھی بے خطرہ اٹھے، 6 سال پورا۔ فرمایا بہمن، صحابہ نے پوچھا بہمن کے کیا مانا، ہم نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس معہ شیء، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے۔ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بَعِيدٍ كَمَا يَسْمَعُ مِنْ قَرِيبٍ، آواز آئے گی اور وہاں ہر ایک کو وہ سنائی دے گی، کوئی انسان دور ہو یا قریب ہو، سب کو یکساں وہ آواز سنائی دے گی۔ اور وہ آواز کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، لا ينبغي لأحد من اہل الجنہ، سن لو، کسی جنتی کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ نہیں ہو، ممکن نہیں کہ يدخل الجنہ، کہ وہ جنت میں جائے۔ وَأَهْلٌ مِّنَ النَّارِ يَطْلُبُهُ مظلمہ، اور جہنم میں جانے والا وہ شکایت کرے کہ یا اللہ اس نے تو مجھ پر ظلم کیا تھا، حتی اللقمہ، یہاں تک کہ وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ یا اللہ اس نے تو میرے چپیڑ ماری تھی، تھپڑ رسید کیا تھا، تھپڑ رسید کیا تھا۔ وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ، اور کوئی جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ وَآدَمٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ مظلمہ، کہ اہل جنت میں سے کوئی آدمی جس کا مطالبہ ہوگا کہ اس آدمی سے میں نے بدلہ لینا ہے ظلم کا، اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کو تھپڑ رسید کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو معافی کی ترغیب دے گے، وہ معاف کر دے گا، اور معافی کے بدلے میں اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، لیکن ایک تھپڑ کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا ظلم نہیں، ایک تھپڑ کا بھی بدلہ دینا پڑے گا، حتی اللقمہ۔ صحابی فرماتے ہیں
ولا ينبغي، ہاں فرمایا قل تو وکیف انما نات اللہ اوراتا محمد، حضور ہم کیسے بدلا دیں گے جب ہم خالی ہاتھ ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور ننگے ہوں گے. قال بالحسنات والسیئات، اللہ اکبر کبیرہ. پھر نیکیاں دینی پڑے گی ان کو. تمہاری نیکیاں دیکھے نمازیوں، روزے داروں، تمہاری نیکیاں اس کو دیکھے اس کو راضی کیا جائے گا، وہ خوش ہوگا، پھر جائے گا وہ اپنے انجام میں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، حج روزے لے کے آئے گا، صدقات لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی پہ ظلم کیا، کسی کا مال لوٹا، یہ سارے قیامت کے دن اس کے پیچھے مطالبہ کرنے والے کھڑے ہو. اب ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی نمازوں کا بدلہ دیا جائے گا ان کو. جب وہ راضی ہوں گے اور برابر سرابر معاملہ ہو جائے گا، انصاف ہو جائے گا، یہ نیکیوں والا تو جہنم میں جائے گا اور وہ تھپڑ برداشت کرنے والا جنت میں چلا جائے گا. یہ انجام ہے. فرمایا یہ ہے مفلس میری امت کا بدنصیب. اس لیے میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ ہمارا حال بہت افسوسناک، بہت ہی بھیانک ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن معاملات کے بارے میں ہم بڑے ہی کھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے، یاد رکھو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پتا چلا کہ عبداللہ بن انیس ایک حدیث بیان کرتے ہیں ظالم اور مظلوم کے بارے میں. اچھا، انہوں نے اونٹ خریدا. عبداللہ بن انیس شام میں تھے. مدینہ طیبہ سے شام کا 1000 فرسخ کا فاصلہ ہے. اتنا سفر کیا. عبداللہ بن انیس سے جا کے ملے اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں آیا ہوں. فرماتے ہیں جیتوں کا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور لم اسمعہ خشیت ان اموت او تموتا. یہ ہے حدیث کی اہمیت صحابہ کے نگاہ میں. مجھے یاد نہیں اس کے الفاظ کیا ہے. یہ حدیث اس مفہوم کی آپ بیان کرتے ہیں. خدشہ ہے کہیں یہ سننے سے پہلے میں نہ مر جاؤں یا سنانے سے پہلے تم نہ مر جاؤ. میں نے اونٹ پر سواری کر کے تمہارے پاس پہنچا ہوں تاکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنوں. یہ ہے حدیث کی ان کے نزدیک اہمیت. آج تو ہم حدیث ہی نزدیک تو جو قرآن کی تابع داری ہے حدیث کی تو ہے ہی نہیں. یہ بھی تو ہے نا ہمارے ملک میں حدیث کا مذاق اڑانے والے، حدیث کا انکار کرنے والے. لیکن صحابہ کرام سے سیکھیے کہ صحابہ کرام حدیث کے قدردان کتنے تھے. ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ طیبہ سے شام کا سفر کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب دینے والا ہے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. بھائی حساب کتاب میں تاخیر 2 وجہ سے ہوتی ہے. یا تو جو منصف ہے اس کو صحیح حالات کا علم نہ ہو، یا گواہ جو ہے وہ صحیح نہ ملے. لیکن قیامت کے دن تو علیم بذات الصدور کے سامنے پیش ہو رہا ہے. اس کو تو ہر چیز کا علم ہے. وہاں اگر یہ لکھی ہوئی گواہیاں کرامن کاتبین کی لکھی ہوئی گواہیاں اگر ان پر کوئی معترض ہوگا تو اللہ ذوالجلال
زبان پر ٹھپا لگا دیں گے، آنکھوں کو بلوائیں گے، کانوں کو بلوائیں گے، ٹانگوں کو بلوائیں گے، ہاتھوں کو بلوائیں گے، بولو کیا 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 تم نے، کیا کچھ کیا تم نے. اس لیے وہاں گواہ بھی موجود ہوں گے، وہاں علیم بذات الصدور کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس لیے وہاں تاخیر نہیں ہوگی. یہاں تو ایک ایک کیس کی تاریخ مدعی وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اس کا. ہمارے ہاتھ ملک میں یہ ہے، اور یہ بھی ظلم ہے، یعنی فیصلے میں تاخیر کرنا یہ بھی ظلم ہے جس کو ہم ظلم نہیں جانتے. انتہائی ظلم یہ کہ پیشی دے دی جاتی ہے، تاریخ دے دی جاتی ہے، مدعی مدعا عدالت جاتے ہیں، جج صاحب چھٹی پر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا انصاف ہے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ تاریخ دے کے پھر غائب ہو جانا، پھر اگلی تاریخ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. یعنی ایک کیس سالوں تک گھومنا پڑتا ہے، معمولی کیس. اور جو بڑے کیس ہیں وہ تو پتہ نہیں انسانوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ ذو الجلال کے ہاں یہ بے انصافی نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن تو وہ 50,000 سال کا ہوگا، لیکن زور سے پہلے ہر ایک کی قسمتوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور کہلولہ جا کے اہل جنت میں کرے گی. کہلولہ جا کے زور کے بعد 2-2:30 بجے جو آج یہاں ہم کرتے ہیں وہ جنت میں جا کے کریں گے. ان اللہ سریع الحساب. اللہ ہمارا آسان حساب کرے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.